بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام توصیف الرحمان ہے اور میں CEO ہوں گلوئنگ سافٹ ٹیکنالوجیز کا۔ ہم بات کر رہے ہیں ایتھکس کے اوپر۔ آج ہم فردر کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے ایتھکس کے اوپر کہ ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں ڈفرینٹ سچویشنز کو جب ہمیں کچھ کرٹیکل ڈیسیژن لینے ہوں، اور ان کو ہم ود ان آرگنائزیشن کی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں یا آرگنائزیشن کے رولز ہوتے ہیں اس کے اندر ان ڈیسیژنز کو یا سچویشنز کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ آئی ایم گلیڈ کہ آپ ابھی تک اس ٹریننگ کو فالو اپ کر رہے ہیں، نوٹس بھی بنا رہے ہیں اور میک شور کر رہے ہیں کہ جب آپ لوگ آفس کے اندر کام کر رہے ہوں گے تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے اور ایک ایسا آئیڈیل انوائرمنٹ بنائیں گے کہ آپ کی یہ جاب نہیں ہوگی بلکہ ایک فیملی کی طرح ٹیم ہوگی اور آپ کو ڈیلیوری فاسٹ اور کوالٹی کے ساتھ کرنے کا موقع ملے گا۔ ہم موو کرتے ہیں اپنا اس ٹاپک کی طرف۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی چیزوں کو کیسے کرنا ہے جب ڈیسیژن میکنگ کی بات، کیونکہ سارا دن ہم ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں آفس میں۔ مین چیز ہے کہ اگر آپ نے ایک ڈیسیژن کرنا ہے تو میک شور کرنا ہے کہ اس ڈیسیژن سے پازیٹیوٹی بھی ہو اور پرابلمس کریٹ ہونے کے بجائے سلوشن کی طرف ہم جائیں۔ تو پہلی چیز تو آئیڈینٹیفائی ہے۔ آئیڈینٹیفائی کیا چیز ہے؟ ریکگنائز دا ایتھیکل امپلیکیشنز آف اے سچویشن اور اے ڈیسیژن۔ اب فرض کیا اگر آپ ایک ٹیم میٹنگ میں ہیں یا اپنے ڈیولپرز کے ساتھ میٹنگ میں ہیں، آپ ایک ایسے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں جب وہ کنٹراڈکٹری ہو جاتا ہے یا آپ اس سے ایگری نہیں کر پاتے یا اس کو اگلے بندے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لانگ ٹرم میں اس لاجک سے یا اس چیز کو اس طرح امپلیمنٹ کرنے سے ایک نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور لیکن اگلا پرسن اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اس وقت ریڈی نہیں ہے، تو آپ نے فورس نہیں کرنا، آپ نے اس کو سٹیپس میں پروف کر کے دینا ہے کہ یہ اگر نہیں کریں گے تو یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کے معاملات کلیئر نہیں ہوتے تو فائنل ڈیسیژن نہیں لیں، آپ ہائر مینجمنٹ سے بات کریں۔ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل مینجمنٹ سے افریڈ نہ ہوں۔ کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ جو بھی میرا ٹاپ رسپانسبل جس کی رسپانسبلٹی میں ہوں، اگر آپ فریشر ہیں تو ظاہر ہے آپ ایسوسیٹ ٹیم لیڈ کے انڈر ہوں گے، ایسوسیٹ ہیں تو آپ ٹیم لیڈ کے انڈر ہوں گے، ٹیم لیڈ ہیں تو پروجیکٹ مینیجر کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے، پروجیکٹ مینیجر ہیں تو آپ سٹیک ہولڈر یعنی کہ CEO یا جو بھی آپ کا سکسیس مینیجر ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے۔ تو آپ اپنی ہیرارکی میں لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ انفارم کریں، وہ آپ کو پرابلم ضرور ریزالو کریں گے۔ تو اس چیز میں آپ نے جب بھی کہیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے پرابلم کو، اگر تو وہ ڈسکشن سے ریزالو ہو جاتی ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوتی تو اپنی مینجمنٹ کو انفارم کرنا ہے، تاکہ ہم جو سافٹ ویئر بناتے ہیں ہم میک شور کرتے ہیں کہ یار اس کے اندر ہم نہ کوڈ پہ کمپرومائز کریں، نہ اس کی کوالٹی پہ کمپرومائز کریں، نہ ہی ہم کسی بھی لیول سے کوئی شارٹ کٹ اس میں لگا کے بس کام نکالنے والا کام کریں۔ ایسا نہیں ہے۔ ڈائنامک کام، پراپر کام، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اس کسٹمر کے ساتھ جو ہے وہ ٹرسٹ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں پھر مور پروجیکٹس دیتا ہے یا اسی پروجیکٹ کے نیکسٹ فیزز دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس چیز کو بہت کیئرفلی دیکھنا ہے۔ اس کے بعد انالیسس کرنا، یعنی کہ انالائز کرنا، کیئرفلی کنسیڈر دا پوٹینشیل کانسیکوینسز اینڈ اسٹیک ہولڈر پرسپیکٹیوز۔ اب دیکھیں، ایک سینئر آپ کو بات بتا رہا ہے، آپ کا کام ہے اس کو فالو کرنا، وہ سینئر ہے تو آپ کو بتا رہا ہے۔ پہلی چیز، اگر آپ ایگری نہیں کرتے تو آپ اپنا اسے کہیں کہ بڑی پولائٹلی کہ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے گائیڈ کیا، میری یہ سجیشن ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو اس طرح کریں گے تو یہ پرابلم ہو سکتی ہے، اور سینئر بھی آپ کی بات کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ انالیسس کریں گے کہ ہاں اگر ہم اس طرح کریں گے تو یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ لائک فار ایگزامپل، اگر ہم کچھ ہارڈ کوڈڈ رکھ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں پرابلم آ سکتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے جونیئر کہتا ہے یا جو آپ کا فیلو ڈیولپر وہ کہتا ہے کہ ہمیں چیزوں کو ڈائنامک رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ڈائنامک چیزوں کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں اگر ریکوائرمنٹس بڑھتی ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے تو پرابلم نہ ہو۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھنے کے لیے ہم میک شور کرتے ہیں کہ جب بھی ہم ٹیم کے اندر کام کریں ہم ایک دوسرے کی رائے لیں، ایک پوائنٹ آف ویو لیں اور ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ دیکھیں۔
نیکسٹ چیز ہم نے دیکھا کہ ڈیسیژن جو ہے میک اے ڈیسیژن دیٹ الائن ود دا آرگنائزیشن ویلیوز اینڈ ایتھیکل اسٹینڈرڈس. یہ تو بات اب آئی تھنک 100% کلیئر ہوگی آپ لوگوں کو کہ جب بھی کوئی ڈیسیژن لینا ہے تو کوئی ان ایتھیکل ڈیسیژن نہیں لینا, غصے میں نہیں آنے والی بات کرنی, کوئی ریلیشن شپ خراب کرنے والا کام نہیں کرنا, یا کوڈ کے لیول پہ اس طرح کہ ٹھیک ہے یار یہ مجھے کہہ رہا ہے کوڈ خراب ہو چلے نہ چلے, مجھے اس نے کہہ دیا میں تو یہی لگا دوں گا. ہاں اس میں دو چیزیں ہیں, سم ٹائم سینئر جب بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈائنامک ورک ہو سکتا ہے اس کی آؤٹ پٹ ٹھیک آئے, ٹھیک ہے, اس وقت آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو, لیکن جب آپ امپلیمنٹ کریں پھر آپ رزلٹ دیکھیں گے, آپ کہیں گے کہ یار واقعی یہ تو وہی چیز بن گئی ہے جو مجھے سینئر نے کہی تھی. اگر وہی چیز نہیں بنتی تو پھر آپ ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ سر ہم جو ہمارا اچیوڈ کرنے والا گول ہے ہم نہیں کر پا رہے, ہمیں اس کا کوئی آلٹرنیٹو دیکھنا چاہیے. سو اس لیے اس چیز پہ دیکھنا ہے. لیکن آپ لوگ ہر جگہ پہ یہ کمپرومائز بالکل نہیں کریں گے کہ کہیں پہ کوالٹی کمپرومائز ہو, سیکیورٹی کمپرومائز ہو, کہیں پر بھی کور ویلیوز کمپرومائز ہوں, کہیں پہ بھی نہیں کرنی. بہت پولائٹ اور فاسٹ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمارا میجر گول ہے. ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ انوالوز a systematic process of identifying, analyzing and resolving dilemmas in a principled manner. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم آئے تو آپ لوگوں نے اس کو ایک پروسیس کے ساتھ سولو کرنا ہے, ٹھیک ہے, پراپر میٹنگ کرنی ہے, اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے کرنے سے پہلے, تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ کلچرلی ایتھیکلی اسٹرانگ ہوں گے, ساری چیزیں آپ کے اندر ہوں گی, تو آپ انشاءاللہ ضرور سکسیزفل ہوں گے, کمپنی بھی ضرور سکسیزفل ہوگی. گلوئنگ سافٹ ٹیکنالوجیز چاہتی ہے کہ سائلنس اینڈ سپورٹ کا کلچر رہے, کہ بالکل کسی کو ڈسٹربنس نہ ہو. سائلنس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسرا بندہ کام پہ فوکس کر سکتا ہے. اگر ادھر ادھر بول رہے ہیں, کوئی ادھر بول رہا ہے, کوئی ادھر بول رہا ہے, فضول بول رہا ہے, تو اس کا فائدہ نہیں ہے. اس سے دوسرے لوگوں کا فوکس خراب ہوتا ہے جو ٹاسک کر رہے ہیں. جو بندہ جو ٹاسک کر رہا ہے اس کو کرنے دیں, بریک ٹائم کے اندر یا میٹنگ کے اندر, یا اس سے پہلے ٹائم لے لیں کہ یار کس ٹائم ہم بات کر سکتے ہیں, پھر اس کو ڈسٹرب کریں, ایک میسج چھوڑ دیں, اس کا ویٹ کریں. یہاں پہ میں نا آپ کو ایتھکس میں یہ ڈیسیژن میکنگ میں ایک چیز اور بتا دوں. ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ جو کوالٹی ایشورنس والے لوگ ہیں موسٹلی, یا موبائل والے لوگ ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ان کو کوئی پرابلم آتی ہے نا فوراً وہ چیٹ میں پھینک دیتے ہیں. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, اگلا بندہ جو کام کر رہا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. کریٹیکل چیزیں تو آپ بتائیں, اور پہلے آپ اپنے ٹیم لیڈ کو بتائیں, ڈائریکٹ آپ دوسری اکراس دا ٹیمز نہ بتائیں. فرض کیا آپ موبائل والے ہیں تو آپ نے اپنے موبائل ٹیم کو بلائیں, یار یہ مسئلہ آ رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ پیرام ٹھیک نہ بھیج رہے ہوں, ہو سکتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو, تو ادھر ہی آپ کا ریزالو ہو سکتا ہے مسئلہ, بجائے اس کے کہ آپ دوسری ٹیم کے ٹیم لیڈ کو ڈائریکٹ میسج کر دیں. لیٹ یور ٹیم لیڈ ٹاک ٹو دا ادر ٹیم لیڈ. تو جونیئر لیول پہ آپ نے اپنی ٹیم میں کمیونیکیشن رکھنی ہے, جب تک وہ کہتے نہیں ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اور ان سے یہ چیز ریزالو کروا لیں یا ان کو میسج کر لیں. تو اس کے بعد گلوئنگیفائی میں کیونکہ ہم نے بورڈز بنائے ہیں, ہم ساری چیزیں کی ہیں, وہ یہی پرپز ہے ہمارا کہ وہاں پر آپ جو بھی پرابلمس آئی ہیں وہ ٹیم لیڈ سے ڈسکس کر کے وہاں پہ ڈال دیں, تاکہ جب وہ اگلی ٹیم کا ٹیم لیڈ دیکھے یا ایسوسیٹ ٹیم لیڈ دیکھے یا ڈیولپر دیکھے جن کو وہ پروجیکٹ اسائن ہے, وہ ان چیزوں کو ریزالو کر کے وہاں پہ ٹیگ کر دیں. اس کی ہم پراپر ٹریننگ بھی دیکھیں گے. سو ہوپفلی آپ کو یہ آج کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آپ نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جس میں سب کی میوچل رسپیکٹ ہو, ڈیسیژن میکنگ کی ورتھ ہو, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے کلائنٹس کو فائدہ ہو رہا ہو اور ہماری کمپنی کو فائدہ ہو رہا ہو. تھینک یو سو مچ.